لیکن پھر شیطان سے بھی تو علم لے سکتے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، زکوٰۃ کا مال اس میں سے چوری کرنے آیا، پکڑا، 3 دن تک لے جاتا، پکڑتا لے جاتا نبی کے پاس، نہیں چھوڑ دو مجھ کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک چیز سکھاتا ہوں، اگر رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوتا ہے اور رات بھر شیطان قریب آتا نہیں. تو یہ کس نے سکھایا؟ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھایا، اسی بات سکھایا ہو. ہاں، تو کل سے کاپی پین لے کے اس کے پاس جانا چاہیے. شیخ ابلیس کیے ایسا. بعض اوقات آدمی بولتا نا ہمارے علماء جو نہیں بتایا انہوں نے بتایا، بیٹے والے نے. تو یہ بات جو ابلیس نے شیطان نے بتایا، ابلیس تھا کہ نہیں پکا نہیں ہو، لیکن شیطان تھا. شیطان نے جو بتایا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتائے تھے؟ آپ نے کنفرم کیا اس کو، ہاں وہ صحیح ہے. صدقک وہو کذوب، سچ بولا اس نے لیکن ہے وہ جھوٹا. تو یہ بات آپ نے نہیں بتائی تھی، یہ شیطان نے بتائی تھی. تو کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا دیکھو یہ ایسی باتیں بتاتا ہے جو نبی بھی نہیں بتایا، تو اس کو کل اور ملیں گے کہ بھائی بولے ایسا میں آتا ہوں آپ کے پاس، یا تم آیا کرو فلاں پیڑ کے نیچے بیٹھیں گے ہم لوگ کھجور کے، اور کھجور بھی کھائیں گے، دودھ بھی پئیں گے، اور تھوڑی باتیں اور بتانا ایسا جو ہمارے نبی نہیں بتاتے. کیا ایسا؟ بلکہ انہوں نے اس بات پر بھی عمل نہیں کیا جب تک کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں کیا. آپ کے سامنے بتایا، آپ نے کہا یہ شیطان تھا، اور آپ نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب. آپ نے اس کی بات کو صحیح کہا لیکن ذات کو غلط کہا. آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، خالی اس بات کو لیا. ہم لوگ کیا کر دیتے، کسی کی بات صحیح ہو جائے پورا اس کو لے لیتے. حضرت ابو ہریرہ نے پورا اس کو نہیں لیا، صرف اتنی بات کو لیا. آپ نے ریجیکٹ اس سارے شخص کو کیا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ بات صحیح ہے. تو نبی کی تصدیق کے بعد انہوں نے وہ بات قبول کی. اسی لیے اگر کوئی غلط آدمی کی غلط بات، کوئی صحیح بات آپ تک پہنچے، آپ علماء کے پاس آئیں، ان سے تصدیق کرائیں، اسی بات کو مانیں، لیکن پھر ان کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نہ جائیں. اور اس سے یہ نہیں نکلتا ہے کہ گمراہ سے بھی علم لیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس صحیح بات ہی کو تسلیم کیا، وہ تصدیق ہے، لیکن اس کو اپنا استاد بنائیں. ہاں، آج سے آپ میرے شیخ کیے ایسا کہ میں آپ سے آج سے آپ سے بھی کچھ چیزیں سیکھوں گا جو ہم کو یہاں سے نہیں ملتی ہے. اس کو اپنا استاد نہیں بنائے. تو استاد بنانا الگ ہوتا ہے، کسی سے علم لینا الگ ہوتا ہے، اور کسی کی صحیح بات کو صحیح ماننا الگ ہوتا ہے. ایک کافر بھی اگر کہے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ تو کافر اس لیے نہیں مانتے تیرا، ہم بولیں گے بات صحیح ہے، لیکن ایسا بولیں گے کہ صحیح بات بولا، کل سے میں اس کے پاس جاتا ہوں درس کے لیے، ہاں اس کے درس میں حاضر ہوتا ہوں، میں پروچن میں جاتا ہوں، اس کے جائیں گے آپ. سب کا مالک ایک اگر کوئی بول دے، دیکھو توحید ربوبیت بتا رہا ہے، سب کا مالک ایک، تو جائے گا اس کے درس میں سننے کے لیے؟ نہیں. اس سے علم لینا الگ چیز ہے، اور اس کی صحیح بات کو صحیح بولنا الگ چیز ہے. وہ بول رہا سب کا مالک ایک، صحیح ہے بھائی، لیکن اس سے علم نہیں لیا جائے گا. علم لیں گے کس سے؟ معتبر علماء سے. اس کو یاد رکھیں گے. اس دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اتنا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے کہ گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے، اور آدمی ہفتے بھر میں ادھر تھا تو ادھر چلا جا رہا، اس طرف تھا تو اس طرف چلا جا رہا ہے. اتنا چینج ہفتے بھر میں آ جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط آدمی کو سن کے اس کا دل پلٹ جا رہا ہے. اور دل، قلب کو قلب کہتے کیوں ہے؟ تقلب کی وجہ سے. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ فٹ سے کروڑ بدل دیتا ہو، آج ایسا ہے تو کل ویسا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، انحراف کا شکار مت کر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں، اور اس کو بھروسہ ہے نہیں میں بہت پکا ہوں. کائے کا پکا ہے؟ تو ہمارے نبی مانگ رہے دعا، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے دائی، بت کے توڑنے والے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
اے اللہ مجھے میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کہ ہم کہیں بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. ان کو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں وہ بت کی عبادت نہ کرو. بتائی اور تو بے اتنا پکا کہ تجھ کو اتنا اپنے اوپر کانفیڈنس ہے کہ مجھ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. جس آدمی کو بھروسہ ہوتا ہے اکثر وہ پھسل جاتا ہے. جو ڈرتا رہتا ہے وہ آدمی محفوظ رہتا ہے. جو آدمی ٹرین میں سفر کر رہا کوئی نہیں کاٹ سکتا میری جیب, گھر پہ آئے بات بیوی بتاتی جیب کو کیا ہوا آپ. اور جس آدمی کو ڈر ہوتا ہے چوروں کا وہ برابر چیک کرتا رہتا ہے. کوئی دھکا بھی لگا تو مطلب کیا, ہاں دھکا بھی لگا تو جیب چیک کرتا رہتا ہے. جو چیک کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. جس کو ڈر لگا رہتا ہے وہ محافظ ہوتا ہے, وہ حفاظت کرتا ہے. جو بے فکر ہو جاتا ہے جیب کٹ جاتی اس کی, اور جیب کٹی چلتا ایمان آدمی کے دل سے شیطان ایمان نکال کے لے جائے, یہ بہت بڑی محرومی ہے, نقصان ہے. اس لیے بے فکر نہیں ہونا, اپنے اوپر زیادہ کانفیڈنس نہیں کرنا. آج کل کا جو دور ہے نا, بلیو ان یور سیلف, وی بلیو ان اللہ وتوکل علی الحی, اس پر ذات اس پر توکل کر جو کون ہے, الذی لا یموت, اس زندہ پر جس کو موت نہیں ہے. اللہ پر توکل کر. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, پلک جھپکنے کے وقت بھی اللہ مجھے اپنے حوالے مت کر, مجھے اپنے حوالے مت کر, تو بچا مجھ کو. اتنا بھروسہ اپنے اوپر نہیں کرنا کہ میں کسی کی بھی سنوں کچھ نہیں ہوتا مجھ کو, نہیں, اللہ سے کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. علماء سے جڑے رہیے, دائیں بائیں مت دیکھیے, سیدھے چلیے. سلف کا منہج ہمارے لیے نجات ہے. اور علماء کو چھوڑ کے اگر چلیں گے اس دور میں تو گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہے. کیونکہ بولنے والے بڑھ گئے ہیں, غلط بولنے والے زیادہ آسانی سے میڈیا میں مشہور ہو جاتے ہیں, اور آدمی ان کی بات سن کے گمراہ ہو جاتا ہے. کیونکہ الگوریدم جو ہے یوٹیوب کا اور گوگل کا, اور اسی طرح سے جو بھی الگوریدم ہے, فیس بک کا تو بہت خطرناک ہے. تو وہ آپ کو لا کے سامنے اکثر جو نہیں چاہیے وہی لا کے دیتا آپ کو. اس لیے بچیں, اس کو اپنا مالک مت بنائیے, اس کو اپنا استاد مت بنائیے کہ میں کیا سنوں ذرا بتاؤ شیخ, ہاں شیخ گوگل, شیخ یوٹیوب, شیخ فیس بک, کیا سننا میں نے, یہ سنو, بل ٹھیک ہے جو حکم میرے آقا بلکہ سن رہا ہوں. نہیں, آپ علماء سے جڑیے. علماء جن کتابوں کو پڑھنے کے لیے کہیں, جن خطبہ کو سننے کے لیے کہیں, جن دروس کو آپ کو لنک بھیجیں اس کو سنیے اور اس کو کافی سمجھے اپنے لیے, کافی سمجھے اپنے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر جمائے رکھے, سلف کی منہج کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, منحرفین سے بچائے اور انحراف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.